دوستوں، اسلام کے ہر دور میں مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے۔ ایمان اور مسلمان ہونے کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ پر مصیبتیں آتی ہیں اور یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے رب کے کتنے قریب ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ آج ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں۔ یہ واقعہ ایک عورت کا ہے جس نے اپنے رب کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ عورت بدنام اور دنیا کے سب سے بڑے ظالم بادشاہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے فرعون نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، لیکن پھر بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارادے اور اپنے ایمان سے ٹس سے مس نہ آئیں۔ فرعون کی بیوی کو اس قربانی کے بعد اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا اور وہ کن میں سے تھی۔ تو دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو پوری دیکھنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ آپ کا سبسکرپشن ہمیں ہمیشہ موٹیویٹ کرتا ہے۔ دوستوں، فرعون کی بیوی یمن کے بادشاہ ریاض بن ولید کی اولادوں میں سے تھی، یعنی اس کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف پر ایمان لایا تھا۔ فرعون کی بیوی ایک حسین اور خوبصورت خاتون تھی۔ شاہی خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی، لیکن یہ فرعون کو اس کے ظلم کی وجہ سے سخت ناپسند کرتی تھی۔ دوستوں، آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کبھی بھی ان کی شادی فرعون سے نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن دنیا کی بے حد لالچی نے اسے انتہائی مغرور اور ظالم بنا رکھا تھا۔ اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کو مجبور کر دیا کہ وہ ان کی شادی ان سے کرائیں، اور بالآخر پھر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ان سے کرا دی گئی۔ دوستوں، فرعون کی ظلم و بربریت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور ان کی قوم جو آلریڈی ان کے ظلم کا شکار تھی ان کو دین اور حق کی دعوت دیتے اور انہیں دین کے راستے پر بلاتے، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نہ سنتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار فرعون سے ملاقات کرتے اور انہیں کہتے کہ دین کے راستے پر آ جائیں، لیکن فرعون طرح طرح سے ان کو اذیت دیتا اور جس طریقے سے باقی بنی اسرائیل کے لوگوں کو غلام بنا رکھا تھا، اسی طریقے سے فرعون چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی غلام بنا لیا جائے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھلے مجمع میں مارکے کی دعوت دی اور دور دور سے جادوگروں کو بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے۔ مارکے کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون یعنی ان کے بھائی مارکے میں پہنچے، جہاں ان کا مقابلہ مصر کے بڑے بڑے جادوگروں سے ہونا تھا۔ مقابلہ شروع ہوا تو جادوگروں نے اپنے جادو سے چھوٹے چھوٹے سانپ پیدا کر دیے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا عصا پھینکے، تو جیسے ہی انہوں نے اپنا عصا پھینکا، ایک بڑا سانپ بن گیا اور چھوٹے سانپوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر فوراً ایمان لے آئے، کیونکہ وہ جانتے تھے اتنا بڑا سانپ جادو سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ خبر جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو ان کا دل بھی نور سے چمک اٹھا اور وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ اب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خوف بھی تھا کہ اگر فرعون جیسے ظالم بادشاہ کو پتہ لگ گیا کہ وہ ایمان لے آئی ہیں تو وہ بہت ظلم کرے گا، لہٰذا انہوں نے اس بات کو فی الحال راز پوشیدہ رکھا اور کسی کو ظاہر نہ ہونے دیا۔ ان کا ایمان لانا صرف ان کو اور ان کی ایک خادمہ کے علاوہ کسی کو نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ان کا ایمان لانا راز رہا۔ پھر ایک دن ایسا واقعہ ہوا کہ وہ اپنا راز نہ رکھ سکیں اور پھر ان پر ظلم شروع ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرعون سے مزید نفرت ہونے لگی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بس اس راز کو اب بتا دیا جائے۔ دراصل فرعون کی ایک بیٹی تھی جو فرعون کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی اور اس خادمہ نے بسم اللہ پڑھ کر وہ کنگھی کو اٹھا لیا۔ فرعون کی بیٹی نے جیسے ہی وہ کلمات سنے، اس نے آ کر اپنے فوراً باپ کو بتایا کہ تمہارے علاوہ بھی اس دنیا میں کوئی خدا ہے جس کو ہماری خادمہ بھی مانتی ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس خادمہ کو میرے سامنے لایا جائے۔ اس کو فرعون کے سامنے لایا گیا اور فرعون نے اس سے پوچھا، تیرا رب کون ہے اور تو کسے خدا مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اسی کو خدا مانتی ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا خدا ہے، اور وہی ایک رب ہے اور وہی ہم سب کا خدا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سچا ہے۔ یہ سن کر فرعون لال پیلا ہو گیا اور اس نے اس خادمہ کو جلتی ہوئی تیل میں ڈال کر ہلاک کر دیا۔
کہ مر جانے کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے بصیرت کا ایک پردہ ہٹ گیا اور ان کو اللہ نے ایک منظر دکھایا. انہوں نے دیکھا کہ فرشتے اٹھا کر اس خادمہ کی روح آسمانوں پر لے جا رہے ہیں. یہ دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور مضبوط ہو گیا اور فرعون کے لیے نفرت مزید گہری ہو گئی. انہوں نے سوچا میں مسلمان ہوں اور میں کیسے مسلمانوں پر یہ سب ظلم و جبر برداشت کر سکتی ہوں. فرعون نے آ کر یہ قصہ اپنی بیوی کو سنایا کہ اس نے اس کو گرم تیل میں پھینک دیا. تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی سے بولا کہ فرعون تجھے ایک جنین نے سر پر اٹھا رکھا ہے اور یہ تیرا انتہائی نقصان کرائے گا اور اللہ تجھے اس کی سزا دے گا. فرعون آگے سے دوبارہ آگ بگولا ہو گیا اور پوچھا ایک خادمہ کے لیے تیرے دل میں اتنا پیار کیوں ہے؟ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ وہ خادمہ سچی تھی، اس کا خدا سچا ہے اور وہ ایک رب ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام حق پر ہیں. شروع میں تو فرعون بہت پریشان ہوا. گھر کے اندر سے لوگ دین کی طرف پلٹنا شروع ہو گئے تھے جو کہ فرعون کے لیے ایک تشویشناک بات تھی. اس نے اپنی بیوی کو طرح طرح کا لالچ دے کر ایمان سے پلٹنے کو کہا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقصد پر ڈٹی رہیں اور انہوں نے بتوں کو ماننے سے صاف انکار کر دیا. رفتہ رفتہ فرعون نے اس بات پر بھڑکنے اور الجھنے کا فیصلہ کیا. اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کو بلا لایا اور ان کو بتایا کہ اگر حضرت آسیہ اپنے ایمان سے نہیں ہٹیں گی اور مجھے خدا تسلیم نہیں کریں گی تو میں ان کو بھی قتل کر دوں گا. حضرت آسیہ کے والدین بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کو بہت سمجھایا کہ اس ظالم کی بات سن لے کیونکہ یہ صرف قتل نہیں کرے گا بلکہ ایک دردناک موت بھی دے گا. لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان انتہائی پختہ ہو چکا تھا. وہ اپنے والدین کی ایک بھی نہ سننے لگی اور انہوں نے والدین اور فرعون کو صاف انکار کر دیا. پھر اس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کا ایک طوفان آیا. روایتوں میں آتا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے. روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آسیہ کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں ٹھوکی گئی اور انہیں سخت دھوپ میں لٹا کر چکی کا بہت بڑا پتھر ان کے چھاتی پر رکھ دیا گیا تاکہ آپ ہل نہ سکیں. لیکن ان تمام تر تکلیف کے باوجود آپ کا ایمان بالکل بھی نہ ڈگمگایا اور آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہی گیا. جب فرعون نے یہ ظلم کرنے کے بعد حضرت آسیہ سے پوچھا کہ اب بتا تیرا رب کون ہے، تو حضرت آسیہ نے ایسا جواب دیا کہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے دشمن خدا، اے ظالم بادشاہ، تو صرف میرے ظاہری وجود پر قادر ہو سکتا ہے، تو میرے دل پر کبھی قادر نہ ہوگا. میرے دل کو کیسے بدلے گا؟ یہ سن کر فرعون ہکا بکا رہ گیا. حضرت آسیہ نے فرمایا اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دے تو میرا ایک ایک ٹکڑے کا ایمان بھی کم نہیں ہوگا اور وہ جسم کا ایک ایک ٹکڑا اللہ کی وحدانیت کو پکارے گا. اسی دوران جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہو رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزرنا ہوا. تو حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کیا میرا رب راضی ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تیرا رب راضی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور میرا رب تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے. آپ اللہ سے دعا مانگے اور اللہ کے حضور میں جو مانگیں گے آپ کی دعا پوری کی جائے گی. اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ اے اللہ میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون کے ظلم سے نجات دلا. جب فرعون نے دیکھا کہ حضرت آسیہ اپنے عزائم سے پیچھے نہیں ہٹ رہی تو اس نے حضرت آسیہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر دیا اور آخری حربے کے طور پر اپنے لوگوں کو بولا کہ ایک بہت بڑی چٹان لائی جائے اور یہ چٹان دیکھ کر اگر حضرت آسیہ اپنے ایمان سے ہٹ جاتی ہیں تو پھر یہ میری بیوی ہیں ورنہ چٹان ان پر گرا دی جائے. حضرت آسیہ نے جب وہ چٹان دیکھی تو آسمان کی طرف سر اٹھایا تو ان کو اپنا سفید موتیوں والا ایک بہت بڑا محل نظر آیا جس سے آپ کا ایمان مزید پختہ اور بڑھ گیا اور آپ کی روح اسی وقت پرواز کر جاتی ہے. فرعون کے لوگ آپ کے جسم پر وہ چٹان گرا دیتے ہیں لیکن حضرت آسیہ کی روح اللہ پہلے ہی قبض کر چکا ہوتا. روایت میں لکھا جاتا ہے کہ جب حضرت آسیہ پر ظلم ہو رہا تھا تو ان کے پاس فرشتے آتے تھے اور انہیں جنت کا سایہ دکھاتے تھے.
جس سے ان کا ایمان اور مضبوط اور پختہ ہو جاتا تھا، اور اس وجہ سے ان کو تمام ظلم و جبر بھول جاتا تھا۔ دوستو ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کارنامے اللہ کو اتنے پسند آئے ہیں کہ اللہ نے ان کو جنت میں ایک بہت خاص مقام عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ مقام یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جنت میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوستو ہماری ویڈیو آپ کو آج کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔